ایرانی لشکر مع اپنے عرب ذیلی دستوں کے اپنے زمانے کا سب سے طاقتور کارگر جنگی آلہ تھا۔ اس کی باغ دوڑ تجربہ کار اور وفادار نبرد آزماؤں کے ہاتھ میں تھی۔ یہ ایک ایسا غیور، جید اور جنگ آزمودہ لشکر تھا جسے اپنی ماضی کی کامیابیوں اور موجودہ قوت و شوکت پر ناز تھا۔ فارس کا سپاہی اپنے وقت کے بہترین جنگی ساز و سامان سے لیس تھا۔ وہ آہنی کڑیوں کی ذرہ 4 آئینہ پہنتا تھا۔ اس کے سر پر آہنی کڑیوں یا کٹی ہوئی دھات کا خود ہوتا تھا۔ اس کے بازوؤں کے نچلے حصے دھات کی بنی ہوئی آستینوں سے ڈھکے ہوتے تھے۔ لمبے سابق پوش اس کی ٹانگوں کو ڈھانک کر محفوظ رکھتے تھے۔ وہ ایک نیزہ، برچھی، ایک تلوار اور ایک تیر اور ایک آہنی گرز اپنے ساتھ رکھتا تھا۔ اس کے پاس ایک کمان اور 30 تیر بھی ہوتے تھے۔ کمان کی 2 فالتو تانتیں اس کے خود کے ساتھ لٹکتی رہتی تھیں۔ غرض یہ کہ فارسی جنگجو آلات حرب سے بڑے بھرپور انداز میں مسلح تھا، لیکن اس وجہ سے لازماً اس کی پھرتی میں بھی خلل پڑتا تھا۔ عام جمے ہوئے مارکے میں وہ کسی کو اپنا ثانی نہیں سمجھتا تھا۔ اس میں وہ اس وقت تک حق بجانب بھی رہا جب تک اس کا خالد رضی اللہ تعالی عنہ کے ہلکے طور پر مسلح اور تیز رفتار سواروں سے پالا نہیں پڑا۔ دراصل عراق کا سارا واقعہ مثنی بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات سے شروع ہوا۔ یہ شیر دل مرد مجاہد بعد میں ان زخموں سے فوت ہوئے جو ان کو فارسیوں سے جنگ میں لگے۔ قبیلہ بنو بکر کا سردار، یہ قبیلہ جزیرہ نما عرب میں کے شمال مشرقی حصے اور جنوبی عراق میں آباد تھا۔ یقین کے ساتھ تو نہیں کہا جا سکتا کہ مثنی رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں مسلمان ہوئے، لیکن گمان یہی ہے کیونکہ بنو بکر کے ایک وفد نے سال وفود کے دوران مدینہ جا کر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں اسلام قبول کیا تھا۔ مثنی کی تبدیلی عقیدے کے متعلق کوئی تحریری شہادت مگر موجود نہیں۔ جنگ یمامہ کے تھوڑے عرصے بعد مثنی رضی اللہ تعالی عنہ عراق کی جانب متوجہ ہوئے۔ مہم جوئی اور مال غنیمت کے شوق میں اور شہنشاہ فارس کی واضح سیاسی ابتری سے ہمت افزا ہو کر مثنی نے اپنے پیرووں کی ایک جماعت کے ساتھ عراق پر چھاپے مارنے شروع کر دیے۔ پہل تو اب اس نے اپنی سرگرمیاں صحرا کے قرب و جوار تک ہی محدود رکھیں تاکہ وہ فوراً پلٹ کر ریگستانی ویرانوں میں پناہ لے پائیں، لیکن رفتہ رفتہ ان کی یورشیں زیادہ بے باک ہو گئیں۔ وہ مقامات بدل بدل کر حملے کرتے رہے، کبھی مشرق میں ہلہ بولتے اور کبھی مغرب میں۔ تاہم ان کے چھاپے زیادہ تر آبلا کے ہی علاقے میں پڑتے۔ ان سے وہ اس قدر مال غنیمت لے کر لوٹتے کہ اسے دیکھ کر صحرا کے بھوکے عربوں کی آنکھیں چندے آ جاتی۔ فارسیوں کی چوکیاں مثنی کے چھلاوا صفت سواروں کے سامنے جو تیزی سے حملہ کرتے اور اتنی ہی جلدی غائب ہو جاتے بے بس تھیں۔ ان کامیابیوں سے تقویت پا کر مثنی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے۔ یہ فروری 633 کے اوائل ذیقعدہ 11 ہجری کے اواخر کا واقعہ ہے۔ انہوں نے شاندار نقشہ کھینچا جس میں عراق کی نازک حالت، مال غنیمت کے لیے دولت کی فراوانی، فارسی دربار کے طولانی سیاسی بحران جس سے وہ پیچھا نہیں چھڑا پا رہا تھا، اور متحرک تیز رفتار معرکوں میں فارسی چوکیوں کی اہلیت کا ذکر تھا۔ مجھے قوم کا قائد مقرر کر دیجیے، مثنی بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، تو میں فارسیوں پر حملہ کروں گا اور اس طرح اپنے علاقے بھی ان سے محفوظ رکھوں گا۔ خلیفہ نے بات مان لی اور مثنی کو بنو بکر کے تمام مسلمانوں کا قائد مقرر کر کے اس کی تصدیق میں ان کو ایک اختیار نامہ دیا۔ مثنی یہ اختیار نامہ لے کر شمال مشرقی عرب لوٹ آئے۔ یہاں انہوں نے مزید قبائلیوں کو مسلمان کیا، 2000 آدمیوں کی ایک مختصر فوج جمع کی اور پہلے سے بھی زیادہ پرجوش اور سخت چھاپے مارنے لگے۔ مثنی تو مدینے سے چلے آئے، لیکن ان کی باتیں خلیفہ کے کانوں میں گونجتی رہیں۔ انہوں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذہن میں ایک ایسا بیج بو دیا تھا جو چند روز میں اس فیصلے کی صورت میں پھوٹ نکلا کہ عراق پر قبضہ کیا جائے۔
انہوں نے سوچا کہ وہ پوری شہنشاہی فارس سے جنگ مول نہیں لیں گے، کیونکہ موجودہ حالات میں اتنی بڑی کارروائی کو عمل میں لانا ممکن نہ تھا۔ انہوں نے صرف عربوں کے عراق پر قبضہ کرنے کا ارادہ کیا، یعنی اس علاقے پر جو دجلہ کے مغرب میں واقع ہے۔ اس طرح اسلام کی سرحدوں کی وسعت اور نئے دین کے اشاعت دونوں کو آگے بڑھایا جا سکتا تھا۔ اسلامی ریاست کی حدود کے اندر حالات پرسکون تھے، کیونکہ قلعہ نجیر میں کندہ کی شکست کے بعد سرزمین عرب میں اسلام کی بنیادیں ایک بار پھر مستحکم ہو چکی تھیں۔ اسلام ایک امن پسند دین ہے، لیکن یہ بزدلوں اور عاجزوں کے امن کو پسند نہیں کرتا۔ یہ طاقتور عادلوں کے امن کا معتقد ہے۔ اللہ کی راہ میں جہاد کرو، قرآن کہتا ہے۔ ان لوگوں کے خلاف جو تم سے جنگ کرتے ہیں، لیکن حد سے تجاوز نہ کرو، اور ان سے جنگ کرو حتیٰ کہ فتنہ مٹ جائے اور دین پورے کا پورا اللہ کے لیے ہو جائے۔ اس لحاظ سے جنگ ایسی تھی جو کافر اور آتش پرست ایرانیوں کے خلاف تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے عراق پر چڑھائی کرنے کا ارادہ کر لیا تھا، لیکن انہیں اس سلسلے میں بہت احتیاط کے ساتھ قدم اٹھانا تھا، کیونکہ عرب کو فارسی سے ڈر لگتا تھا، ایک ایسا گہرا اور غیر معقول ڈر جو اس کے قبائلی شعور میں صدیوں کی فارسی شان و شوکت کے باعث ایک نسلی الجھن کے طور پر بیٹھ گیا تھا۔ اس کے رد عمل میں فارسی عرب کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ خاص طور پر شروع میں ضروری تھا کہ شکست نہ ہونے پائے، کیونکہ ایسی ہار سے یہ جبلی خوف بڑھ کر اور بے قابو ہو جاتا۔ فتح یقینی بنانے کے لیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے 2 قدم اٹھانے کا فیصلہ کیا۔ مل کر عراق پر چڑھائی کرنے والی فوج میں صرف رضاکار شامل کیے جائیں، اور دوسرا یہ کہ اس فوج کا سپہ سالار خالد ہوں۔ چنانچہ خلیفہ نے خالد کو احکام بھیجے کہ وہ عراق پر چڑھائی کریں اور فارسیوں سے جنگ کریں۔ انہوں نے خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہدایت کی کہ وہ ان لوگوں کو اس فوج میں شامل کریں جو مرتدین کے خلاف لڑ چکے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد اسلام پر ثابت قدم رہے تھے۔ ان لوگوں کو اس مہم سے خارج رکھیں جو ارتداد کے مرتکب رہے، اور حکم نامے کے آخر میں انہوں نے لکھا کہ جو کوئی اپنے گھر کو لوٹنا چاہے اس کو جانے دیا جائے۔ جب خالد نے اپنی سپاہ کو مطلع کیا کہ جو کوئی گھر کو لوٹنا چاہے اس کو خلیفہ کی طرف سے اجازت ہے، تو وہ اس اعلان کا نتیجہ دیکھ کر پریشان ہو گئے۔ ان کے ہزاروں سپاہ فوج کو چھوڑ کر مدینہ اور ایسے دوسرے مقامات کی جانب جہاں سے وہ آئے تھے لوٹ گئے۔ جنگ یمامہ کے لیے ان کے پاس تقریباً 13,000 سپاہ تھی، وہاں اب محض 2,000 رہ گئے تھے۔ خالد نے فوراً خلیفہ کے نام خط لکھا اور انہیں اس تشویشناک صورتحال سے مطلع کرتے ہوئے کمک بھیجنے کی درخواست کی۔ یہ خط حضرت ابو بکر صدیق کو ایسے وقت میں ملا جب وہ اپنے احباب اور مشیروں میں بیٹھے تھے۔ انہوں نے اس کو بلند آواز میں پڑھا تاکہ تمام حاضرین سن سکیں اس میں کیا لکھا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے ایک دلیر نوجوان جس کا نام قعقاع بن عمر تھا بلا بھیجا۔ اگر آپ قعقاع بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں مزید معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کا لنک نیچے ڈسکرپشن میں موجود ہے، وہاں سے آپ وہ معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ نوجوان خلیفہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو مسلح اور سفر کے لیے تیار ہو کر آیا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے حکم دیا کہ وہ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج کے لیے کمک کے طور پر فوراً یمامہ روانہ ہو جائیں۔ خلیفہ کے احباب نے حیران ہو کر ان کی طرف دیکھا کہ آپ اس کو جس کی فوج اس کا ساتھ چھوڑ گئی ہے صرف ایک آدمی کی کمک بھیج رہے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لمحہ بھر کے لیے قعقاع کی طرف دیکھا۔ جس فوج کی صفوں میں ایسا جواں مرد موجود ہو وہ کبھی ہار نہیں سکتی، اور قعقاع بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے پر سوار ہو کر بطور کمک خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر کی طرف روانہ ہو گئے۔ لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خالد کی قوت بڑھانے کے لیے صرف یہی قدم نہیں اٹھایا، انہوں نے مثنہ اور بن عدی جو شمالی عرب کے ایک نامور سردار ہیں کے نام بھی خط لکھے کہ وہ اپنے جنگجو جمع کر عراق پر چڑھائی کے لیے ان کے ساتھ خالد کے ماتحت کارروائی کریں۔ یہ ہدایت جاری کرنے کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اطمینان کا سانس لیا۔ انہوں نے خالد کو ان کا فرض سونپ دیا تھا
عراق پر چڑھائی کر کے فارسیوں کے خلاف انہوں نے جنگ کے نقطۂ آغاز کا تعین کر دیا تھا۔ آبلا کے علاقے کو انہوں نے خالد کے لیے ان کی منزل مقصود قرار دی تھی۔ ہیرا اور جتنی فوجی قوت مہیا کی جا سکتی تھی وہ انہوں نے خالد کے سپرد کر دی تھی، اس سے زیادہ وہ کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ اب یہ کام خالد رضی اللہ تعالی عنہ کا تھا کہ وہ اپنے فرض کو پایہ تکمیل تک کیسے پہنچائے، اور خالد نے جو اپنی زندگی کی 48ویں سال میں تھے عراق کو فتح کرنے کی تیاریاں شروع کر دیں۔